بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان لڑکی کی عبرتناک کہانی۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جو ایک ہندو لڑکے کے ساتھ مل کر کرتی تھی ایک بت خانے کی پوجا۔ زنا کرنے والی اس لڑکی کا قبر میں ہوا کیا انجام، آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ساتھیو، زنا ایک حرام کام ہے اور اس کام سے بار بار منع کیا گیا ہے۔ خاص طور پر شادی شدہ عورتیں جب اپنی شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہیں تو ایسا گناہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور دوستی کو بہت ہی زیادہ عام سمجھا جاتا ہے، لیکن دراصل گناہ کی جانب پہلا قدم یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس نے آنکھ کھولی ایک مسلم گھرانے میں، لیکن جہاں پر وہ رہتی تھی اس جگہ کافر تھے، ہندوؤں کی بھرمار تھی، اور وہ لڑکی اس جگہ تنہا اپنے آپ کو محسوس کرتی۔ اس کے گھر والے بہت شریف تھے، مذہبی گھرانہ تھا، خاص طور پر اس کے والد صاحب تو اللہ کے بہت ہی قریب تھے، یعنی امام تھے مسجد کے۔ وہ لڑکی اسلام کو اچھا سمجھتی ہی نہیں تھی اور کہتی کہ دین اسلام میں عورت پر بہت زیادہ جبر ہے، آزادی ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر ایک ایسے دینی گھرانے میں جب وہ پیدا ہوئی تو وہاں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے والا، اس کی ماں بھی نیک، اس کے والد بھی صاحب بھی نیک، اس کے بہن بھی نیک کے بہت قریب، لیکن وہ خود دین اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں پر تھی غیر مسلموں کی بھرمار۔ ایک بار اس کی چپکے سے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس کے والد صاحب کو یہ خبر نہیں تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ دین اسلام میں جبر ہے عورت کے لیے اور ہر بات سے منع کیا جاتا ہے، اور جو کہ یہ اس کی خوش نصیبی تھی جس کو وہ بدقسمتی سمجھتی تھی کہ میں اس گھر میں پیدا ہوئی ہوں جہاں پر ہر وقت اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میرے والد صاحب صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، میری والدہ بھی یہی باتیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ میری بہنیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے دل میں بہت ہی زیادہ نفرت تھی دین اسلام کے لیے۔ اور ایک موقع مل گیا اس کو اس بستی میں رہ کر ہندو لڑکوں سے دوستی کرنے کا۔ وہ اس طرح کہ ان کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رجحان تھا اور اس کے والد صاحب چاہتے تھے جس طرح انہوں نے مذہبی علوم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، ان کی بیٹیاں بھی اعلیٰ پائے پر علم حاصل کریں اور دین اسلام کو فروغ دیں۔ ان کے گھر میں خاص طور پر عورتوں کو تعلیم دینے کا بہت ہی زیادہ رجحان تھا، لیکن اس تعلیم کا اس نے غلط فائدہ اٹھایا۔ وہ گھر سے نکلی ضرور تھی، مدرسے جاتی تھی، لیکن راستے میں اس کی دوستی ہو گئی ایک ہندو سے جس نے اس کے حسن کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا، اور وہ لڑکی تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی طرح اپنے مذہب سے دوری اختیار کرے۔ اس نے فوراً اس سے دوستی کر لی اور اب وہ مدرسے جانے کے بہانے اس غیر مسلم دوست سے ملتی۔ وہ آپس میں قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ ایک بار اس لڑکے نے کہا، تم تو مسلمان ہو، لیکن تم کس طرح مجھ سے ملتی ہو، جبکہ میں تو غیر مسلم ہوں اور میرا مذہب تو تمہارے مذہب سے بالکل برخلاف یعنی الٹا ہے۔
تو وہ کہنے لگی میں اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی۔ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتی ہوں کہ وہ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں لڑکیوں کو باحیا ہونا چاہیے، حالانکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن میرا دل نہیں لگتا۔ نہ جانے کیوں جب سے آنکھ کھولی ہے اور ہوش سنبھالا ہے، میرے دل میں میرا مذہب گھر نہیں کر سکا۔ یہ سن کر وہ لڑکا کہنے لگا تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ مذہب کو چھوڑ دوں، لیکن تمہارے والد صاحب ناراض نہیں ہوں گے۔ ان کو کون بتائے گا کہ میں اپنے مذہب سے نکل چکی ہوں۔ اس لڑکے کو تو موقع مل گیا تھا کہ ایک مسلمان لڑکی ایک مذہبی گھرانے کی ہونے کے باوجود، یعنی ایک نیک اللہ والے کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے مذہب سے نکلنا چاہتی ہے، خارج ہونا چاہتی ہے، غیر مسلم ہونا چاہتی ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے مذہب سے بالکل ہی نکل جاؤ اور کبھی بھی اب نماز نہیں پڑھنا، اور یاد رکھنا کہ خدا کی عبادت کبھی نہیں کرنا، کیونکہ خدا ایک نہیں ہے، اس پوری دنیا کو بہت سارے خدا مل کر چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم نے صحیح کہا۔ اس لڑکے نے کہا سب سے پہلے میں تمہاری ملاقات اپنے خدا سے کرواتا ہوں۔ ایک بت اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا جس کو وہ بہت مانتا تھا۔ اس نے کہا میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان سے جو مانگتا ہوں یہ مجھے وہ دے دیتے ہیں، میری ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو جب سے تمہیں دیکھا ہے اور جب میں تمہارے عشق میں گرفتار ہوا تو میں نے ان کے ہی آگے ہاتھ جوڑے تھے، اور اب دیکھو تم میرے پاس آ گئی ہو، اور نہ صرف میرے پاس آئی بلکہ تم میرے مذہب میں بھی داخل ہونا چاہتی ہو۔ اب وہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے تو بظاہر مسلمان بنی رہتی، ڈھونگ نچا رہی تھی، لیکن بہانے سے وہ اس کے گھر چلی جاتی اور وہ لڑکا وہاں بیٹھ کر اپنے مذہب کے متعلق اسے بتاتا۔ یہاں پر گھر والوں کو جھانسے دے رہی تھی کہ میں مدرسے جاتی ہوں اور وہاں پر بہت دیر ہو جاتی ہے آنے میں، اپنی بہنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، اور وہ روز وہاں سے جاتے جاتے راستہ بدل لیتی اور اس لڑکے کے ساتھ جا کر زناکاری کرتی، غرض یہ کہ وہ گناہوں کے دلدل میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، نہ صرف اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے بلکہ دنیا اور آخرت بھی اس کی بربادی کی طرف جا رہی ہے، جہنم کے گڑھے میں خود کو گرانے کے لیے تیار تھی بلکہ گری ہی چکی تھی۔ وہ لڑکا اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ منمانی کرتا، وہ ہر روز اس کے ساتھ گناہ کبیرہ کرتی اور گناہ کبیرہ کر کے اپنے گھر آ جاتی۔ ایک بار اس کے والد صاحب کو شک ہوا، انہوں نے کہا بیٹی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ الگ معاملہ پیش آ رہا ہے، مجھے ذرا بتاؤ کہ تم مدرسے میں کیا کیا سیکھتی ہو، اور اب تو تم پابندی کے ساتھ مدرسے جاتی بھی ہو اور دیر سے واپس آتی ہو، بہتر یہی ہے کہ تم مجھے سب کچھ سچ بتا دو۔ اس نے کہا کیا آپ سننے کی تاب لا سکتے ہیں؟ اب وہ کہنے لگا ہاں بالکل۔ لڑکی نے قرآن کھولے بغیر قرآن کریم کی ایک طویل لمبی سورہ مبارک سنا دی اور کہا بتائیے اب اتنی لمبی سورت میں آپ کو سنا رہی ہوں تو اس کا
مطلب پابندی سے جاتی بھی ہوں اور اس لیے رات کو دیر تک واپس آتی ہوں۔ میں قرآن کو حفظ کر رہی ہوں۔ اس کے والد صاحب بہت خوش ہوئے کہ میری بیٹی کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی بلکہ یہ سچ میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور وہ پڑھتی بھی ہے۔ یہاں پر آپ سب حیرت زدہ ہو رہے ہوں گے کہ وہ لڑکی تو اس لڑکے کے ساتھ رہتی ہے، پھر کیسے اس نے قرآن کی اتنی طویل سورہ مبارکہ یاد کر لی؟ وہ اس طرح کہ وہ لڑکا بہت چالاک تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرے پاس آتی ہو، میرے ساتھ رہتی بھی ہو، بت کی عبادت بھی کرتی ہو، لیکن تمہیں اپنا قرآن بھی پڑھنا ہے کیونکہ تم اپنے مذہب کو پسند نہیں کرتی، نعوذ باللہ، لیکن تمہیں قرآن کو مکمل یاد کر لینا ہے۔ کبھی اگر تمہارے والد صاحب نے تم پر شک کیا اور کبھی فرمائش کی کہ قرآن پڑھنے جا رہی ہو تو بتاؤ کون سی صورتیں یاد ہیں تو قرآن کی سب سے طویل صورت سنا دینا، وہ چپ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ذہین تھی اور اسے قرآن کی وہ صورتیں یاد تھیں جو اس نے یاد کی تھی۔ وہ قرآن تو سناتی جو حلق سے اوپر تک تھا، دل میں نہیں اترا تھا۔ اسی وجہ سے یاد تو کر لیا، دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہاں پر اپنے والد کو تو اس نے چکمہ دے دیا، یعنی ان کے دماغ کو تو گھما دیا، ان کو دھوکہ دے دیا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ دے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ بے شک میرا رب تو تنہائی میں گزرے ہوئے لمحات کو بھی جانتا ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے تبھی اس بات کو جانتا ہے۔ والد صاحب کو بیوقوف بنا کر سمجھ رہی تھی کہ میں تو بری الذمہ ہو گئی اور اب مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ ایک روز جب وہ گناہوں کے دلدل میں گھری ہوئی تھی اور گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی، برہنہ حالت میں تھی، جھوٹ بولتی تھی کہ میں قرآن پڑھتی ہوں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی ہوں۔ اس لڑکے کے ساتھ پوجا کرنے کے بعد جب وہ آرام سے اس کے ساتھ گناہیں کر رہی تھی، اسی وقت موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والا جوان ہے یا بوڑھا ہے یا کمسن بچہ ہے، بس اپنے وقت پر آتی ہے۔ اس لیے انسان اچھی حالت میں اس دنیا سے جائے، کیونکہ اس کے بعد تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ برہنہ حالت میں بند کمرے میں اس دوست کے ساتھ وہ موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ وہ ہندو لڑکا اس لڑکی کی اچانک موت پر بہت پریشان ہوا، اس کو باہر لا نہیں سکتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آیا تو گھر کے صحن میں زمین کھود کر اس لڑکی کی برہنہ لاش کو پھینک دیا، یعنی کپڑے سے لپیٹا بھی نہیں، اسی عالم میں اس لاش کو پھینک دیا اور زمین کو بند کر دیا۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کہیں مجھ پر الزام نہ لگ جائے، میں نے تو اس لڑکی کو مارا بھی نہیں ہے، اچانک مر گئی، نہ جانے کیا ہوا اس کے ساتھ۔ بہرحال یہاں پر وہ منہ چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، ادھر اس لڑکی کے والدین سراپا حیرت بنے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ بے شک رات کو دیر تک آتی ہے، لیکن اب تک کیوں نہیں آئی؟ والد صاحب نے والدہ کو اطمینان دلایا کہ دیکھو میری اس سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ وہ قرآن کو حفظ کر رہی ہے، اسی وجہ سے اس کو دیر ہو جاتی ہے۔ استاد اسے اکیلے میں قرآن کی صورتیں یاد کراتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیٹی اب تک نہیں آئی۔
لیکن ماں تھی اور ماں کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے کوئی اور معاملہ لگتا ہے، آپ جائیے اور مدرسے میں جا کر معلوم کریں کہ میری بیٹی اب تک کیوں نہیں آئی۔ بہرحال آدھی رات کے وقت والد صاحب مدرسے پہنچے اور وہاں جا کر معلومات کی تو پتہ چلا کہ ساری لڑکیاں تو جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو کون پڑھاتا ہے، کوئی معلمہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا وہ معلمہ مجھ سے بات کر سکتی ہے؟ باپردہ ہو کر وہ معلمہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا، میری بیٹی اس حلیے کی ہے، کیا آپ کے پاس وہ دیر تک قرآن پڑھتی ہے؟ تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون سی بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ آپ کی بیٹی کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا، لیکن وہ تو آتی تھی، حلیہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اس حلیے کی لڑکی آتی تو تھی، لیکن تقریباً 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اب وہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے۔ اب دن میں وہ کہاں جاتی ہے مجھے کیا معلوم، لیکن یہاں پر آپ کی بیٹی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ معلمہ اندر چلی گئی۔ اب باپ پریشان سر پیٹ رہا تھا کہ کیا میری بیٹی نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن قرآن کیسے اسے یاد تھا؟ ضرور وہ کہیں اور مدرسے میں پڑھنے جاتی ہوگی۔ اپنے علاقے کے سارے مدرسوں کو دیکھ لیا، لیکن وہاں پر بھی ان کی بیٹی نہ ملی، بلکہ کہا گیا کہ ہمارے مدرسے کی بچیاں تو مغرب تک چلی جاتی ہیں، آپ کی بیٹی کی طرح کسی لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا گیا۔ باپ نے سپاہیوں کو اطلاع دی۔ سپاہی پورے محلے میں اس لڑکی کی تلاش کرتے رہے۔ آخرکار وہاں پر ہندوؤں کی بستی کے پاس بھی پہنچے اور تمام ہندوؤں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، اس طرح کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں آئی۔ وہ لڑکا بھی بستی میں رہتا تھا، اس کے گھر کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اس نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر وہ لڑکا بہت ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ سپاہیوں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی یہیں پر ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ غیر مسلم ہے، میں مسلمان ہوں، میری بیٹی مسلمان ہے، ایک ہندو کے گھر میں وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی اندر ہو۔ خیر، اس لڑکے کو ایک طرف ہٹا کر جب گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے سے پوچھ تاچھ ہوئی، کہا، بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی اور تم نے اسے مار کر کہاں پھینکا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اسے نہیں مارا، وہ تو خود ہی مر گئی۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سچ کہہ دیا تھا، لیکن سپاہیوں نے کہا کہ اگر وہ لڑکی اسی گھر میں ہے تو کہاں پر اسے پھینکا ہے؟ وہ تو گھر کے صحن میں نے اسے دفن کر دیا ہے۔ باپ کو تو یہ سن کر صدمہ پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کی بیٹی یہاں پر موجود تھی، ایک غیر مسلم کے ساتھ، جہاں پر جگہ جگہ بتوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک بہت بڑا سا بت اس کے کمرے میں تھا۔ وہ پہلے ہی صدمے سے دوچار تھا اور جب یہ بات سنی کہ بیٹی اس لڑکے کے گھر میں مری ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ سپاہیوں نے صحن کو دینا شروع کیا۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا۔ سامنے جو منظر سب نے دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے جسم پر نہ کفن تھا، نہ ہی کوئی کپڑا تھا، جبکہ اس لڑکی کے پوشیدہ چھپے ہوئے اعضاء مکمل طور پر گل سڑ
چکے تھے، اور یہی نہیں اس کے جسم کو لپیٹا ہوا تھا ایک بہت بڑے سانپ نے۔ اس کی زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر وہ سانپ بار بار ڈس رہا تھا۔ پھر ایک بچھو چلتا ہوا آیا اور اس کے جسم کو کاٹنے لگا۔ وہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس لڑکی پر زنا کے گناہ کی وجہ سے آیا تھا۔ شریف اور باحیا مرد اور عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو ایک ایسی دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس کا باپ ایک مسجد کا امام تھا، والدہ حیا کا پیکر تھی۔ اب والد صاحب اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے، پر وہ جانتے تھے کہ وہ اب اس جگہ سے نہیں نکل سکتی۔ مجبوراً اسی جگہ اس کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ وہ سانپ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھے، کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا رہے تھے، لہٰذا اسی جگہ اسے دفنا دیا گیا۔ آج بھی اس ہندو لڑکے کے گھر میں اس کی قبر موجود ہے، لیکن چیخوں کی آواز آتی ہے اور چیخ کر گہری ہوتی ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو اس گناہ سے جو میں نے کیا ہے۔ اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی ہے۔ میں نے جھوٹ بولا، میں نے اسلام کو بدنام کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اس لڑکے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے تھے کیونکہ اس نے اسے نہیں مارا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو بہکایا تھا۔ وہ دردناک عذاب جس کی سزا وہ مرنے کے بعد بھی بھگت رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی ایک شاخہ ہے۔ یہی وہ حیا ہے جو انسان کو اس قسم کے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان سے ایک پردہ ہے، لیکن انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اسلام میں یہ سب باتیں ہمیں ہماری آزادی سے روکتی ہیں۔ آزادی یہ نہیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں۔ اگر اسلام میں عورت کو بے پردہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ عورتیں جو آزادی کے نام دائرہ اسلام سے خارج ہونا چاہتی ہیں، خود کو یہ سمجھا کر کہ ہمارے دین میں جبر ہے، عورت پر ظلم ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس میں بار بار یہ تاکید کی گئی ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی نہ کرو۔ اور یہ کہنے والی ہستی خود ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کا مطلب اسلام میں عورت پر کوئی ظلم نہیں، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد ہی عورت پر ظلم کی وہ تمام سختیاں ہٹ گئیں جس کی وجہ سے وہ زندہ دفنا دی جاتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچائے اور ہمیں پاک باز بنائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔